صحبت اثر رکھتی ہے، آگ کی حقیقت جلا دینا ہے۔ اور اگرچہ کوئی اس کے پاس 100 سال اس کی عبادت کرتا رہے، اس کی پوجا کرتا رہے، 100 سال کے بعد بھی اگر اس میں ہاتھ ڈالے گا تو اثر یہ ہوگا کہ وہ جلا ڈالے گی۔ کیوں؟ اس کی اصل جلا دینا ہے۔ صحبت اثر رکھتی ہے۔ اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے لوہے کو آگ میں ڈال دیں تو وہ لوہا سرخ ہو جاتا ہے، اور تاثیر یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس لوہے کو آگ سے نکال دیا جائے، پھر جس چیز پہ رکھ دیا جائے تو اس کو بھی جلا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی صحبت آگ کے ساتھ رہی، اور وہ صحبت میں رہا آگ کی، اور اثر یہ ہوا کہ وہ بھی جلانے والا بن گیا۔ سارا سلسلہ اسی طرح دوستی کا بھی ہے۔ اگر کوئی اچھے دوست کے پاس بیٹھے گا تو اس کو جو حسن ملے گا اور اسے عزت ملے گی، اور اگر کسی نیک دوست کے پاس بیٹھے گا تو نیکی کی توفیق ملے گی۔ اگر کسی برے دوست کے ساتھ صحبت ہوئی، برے دوست کے پاس بیٹھا تو وہ برائی کی جانب بڑھے گا۔ آئیے میرے مصطفیٰ کا فرمان سنیے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، انما مثل جلیس الصالح و جلیس السوء۔ میرے آقا نے فرمایا اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال۔ آقا فرمایا کحامل المسک و نافخ القیر۔ آقا فرماتے ہیں اچھے دوست کی مثال مشک اٹھانے والے کی طرح ہے، اور برے دوست کی مثال وہ لوہار کی بٹھی کی طرح ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ آقا کا یہ فرمان ہے مختصر، لیکن آقا علیہ السلام نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں فحامل المسک اما ان یحذیک۔ فرمایا جو خوشبو کو اٹھانے والا ہے، فرمایا یا تو وہ تمہیں تحفتاً خوشبو دے دے گا، اگر یہ نہ ہوا واما ان تبتاء منہ، یا تم اس سے خرید لو گے۔ ایسا بھی نہ ہوا، فرمایا واما ان تجد منہ ریحا طیبہ، یا پھر یہ ہوگا کہ اگر تم اس کے پاس بیٹھو گے تو اچھی خوشبو ضرور آئے گی۔ یہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں، اگرچہ خوشبو کا منہ بند ہو، کستوری کا منہ بند بھی ہو، لیکن خوشبو کو کون روک سکتا ہے؟ وہ تو اپنا پیغام پہنچائے گی، وہ اپنا فیض لٹائے گی۔ فرمایا یا تو تم اس سے خرید لو گے، یا وہ تمہیں تحفتاً دے دے گا، یا پھر 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ضرور ہوگا کہ نہ تم خرید سکے نہ وہ بیچتا ہے، لیکن تم اس خوشبو والے کے پاس بیٹھتے ہو، یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ خوشبو کا فیضان، خوشبو کا حسن ہے، وہ تمہارے جو ذہن کو معطر اور منور ضرور کر دے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا یہ اچھے دوست کی مثال ہے کہ 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ ضرور ہوگا۔ اور میرے آقا نے فرمایا اور برے دوست کی مثال، فرمایا وَنَافِخُ الْقِیرِ اِمَّا أَن يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً۔ میرے آقا نے فرمایا برے دوست کی مثال جو لوہار کے بٹی کی طرح جس کی مثال ہے، اس کی مثال آقا فرماتے ہیں یا تو وہ تمہارے کپڑوں کو جلا دے گا، یا تم اس کے پاس بیٹھو گے تو بری بدبو ضرور آئے گی، یا تو اس سے اڑ کر وہ چنگاریاں آئیں گی، کپڑوں کو جلا دیں گی۔ اگر ایسا نہ ہوا، لوہار کی بٹی کے پاس بیٹھنے سے یہ نقصان ضرور ہوگا، جب لوہا جلے گا اور آگ لوہے کو جلائے گی تو وہ بدبو جو ہے، اس کی بو وہ ضرور پہنچے گی۔ تو یہ حقیقت بات ہے۔ چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہو لے آن ہزاراں۔ برے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چھڑکاں آن ہزاراں۔ حقیقت بات ہے، گویا کہ یہ شعر جو ہے اس حدیث پاک کی شرح ہی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، اگر بندہ اچھے دوست کے پاس بیٹھے گا یا تو وہ نیکی کی دعوت دے دے گا جس سے تمہیں فائدہ ہوگا کہ تم نیکی کی طرف آؤ گے، وگرنہ تم ہی کہہ دو گے کہ یار جو نیکی تم کر رہے ہو وہ نیکی میں تمہارے ساتھ مل کے کرتا ہوں، وگرنہ یہ بھی نہ ہوا، یہ ضرور ہوگا کہ تم اس کے پاس بیٹھو گے، نیک شخص کے پاس، لوگ یہ ضرور سمجھیں گے اس کی دوستی جو ہے وہ اچھے دوست کے ساتھ ہے،
اچھے شخص کے ساتھ اس کی دوستی ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ یہ بندہ اچھا ہے کیونکہ اس کے دوست اچھے ہیں، اور اگر کسی برے دوست کے پاس بیٹھیں گے نقصان یہ ہوگا، لوہار کی بٹی کا جیسے حضور نے مثال دی ہے نا کہ لوہار کی بٹی کے پاس بیٹھنے سے یا تو کپڑے جل جاتے ہیں یا پھر بدبو آئے گی، اگر کسی برے دوست کے پاس بیٹھیں گے تو کیا نقصان ہوگا، یا تو بندہ برائی کی طرف لگ جائے گا، برائی پہ لگ جائے گا اور برائی کی طرف بڑھے گا۔ یہ نہ ہوا، یہ ضرور ہوگا، لوگ کہیں گے فلاں بندے سے اس کی یاری ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اور کہیں گے بھائی یہ اس کا دوست ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس سے بچ کے رہنا، کیوں؟ یہ فلاں کا دوست ہے۔ اس لیے دوستو صحبت اثر رکھتی ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دفعہ ایک مٹی سے گزر ہوا اور میں نے مٹی سے پوچھا کہ مٹی تو مٹی ہے، تجھ سے خوشبو آ رہی ہے، تیری خوشبو کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک مٹی ہے۔ تو وہ کیا کہتی ہے؟ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، کہتی ہے ہاں میں ناچیز مٹی ہوں لیکن میری صحبت خوشبودار پھولوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، میں ایک مدت پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، میں ہوں مٹی لیکن میں ایک مدت تک پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں۔ جمال ہمنش درے من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، کہتے ہیں یہ تو جمال یار کا کمال ہے، میں پھولوں کی صحبت میں رہی تو مجھ میں یہ رانائی آ گئی، یہ خوشبو آ گئی، اور مجھ میں بھی یہ حسن پیدا ہو گیا کہ میں بھی خوشبودار ہو گئی۔ دوستو یہاں سے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حکایت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جو صحبت ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ اگر ایک مٹی کا تعلق خوشبو والے پھولوں کے ساتھ ہو جائے تو وہ خوشبودار ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر کسی شخص کا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جائے، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے، صالحین کے ساتھ ہو جائے، اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے تو وہ بھی اللہ والا بن جاتا ہے، وہ بھی نیک بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں، سیاحت کرتے رہتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی مجلس ہو جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، پھر وہ ڈھونڈ لیتے ہیں، جب کوئی مجلس مل جاتی ہے تو وہ دوسرے فرشتوں کو بھی کہتے ہیں یہاں آ جاؤ، تمہارا مقصود یہی ہے، ہمیں ہمارا مقصود مل گیا ہے۔ پھر وہ سارے فرشتے آتے ہیں، ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، تو پھر جب وہ رب تعالیٰ کی جانب واپس جاتے ہیں، رب کائنات کی ذات سب کچھ جاننے کے باوجود یہ پوچھتی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری حمد بیان کر رہے تھے اور تیری پاکی بیان کر رہے تھے۔ پھر رب کائنات کی ذات یہ ارشاد فرماتی ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ وہ کس چیز کے طالب ہیں؟ عرض کرتے ہیں مولا وہ جنت کے طالب ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں اے رب انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو؟ پھر عرض کرتے ہیں مولا اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو اور بھی مشتاق ہوں، اور بھی وہ زیادہ ذکر کریں، اور بھی حرص کریں اس معاملے میں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کے سے ڈر رہے تھے، کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو عرض کرتے ہیں مولا وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ رب کائنات فرماتا ہے اے فرشتوں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے، عرض کرتے ہیں کہ مولا اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اور بھی خائف ہوتے، اور بھی ڈرتے، زیادہ پناہ مانگتے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے چلو فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا جو ذکر کی محفل میں آئے بیٹھے تھے، جو اس حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں تو ایک ایسا بندہ ہے جو کہ فقط اپنے کسی مقصد کے لیے آیا تھا، جو ذکر کی غرض سے نہیں آیا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں یہ ایسے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا کیسا ہی ہو محروم نہیں رہتا، کیسا ہی ہو محروم نہیں رہتا۔ کتنی دل نشیں بات ہے اور کتنی
حسین عبارت ہے، میرے مصطفیٰ نے معاملہ حل کر دیا کہ اگر کوئی اچھی صحبت میں بیٹھے گا، ذاکرین کے پاس بیٹھے گا، تو یہ انعام ملے گا، اللہ تعالیٰ ذاکرین کے صدقے اس گناہ گار کو بھی بخش دے گا۔ دوستو، صحبت اثر رکھتی ہے۔ اچھے دوست کے ساتھ تعلق رکھنا، اچھے دوست کے ساتھ مصاحبت اختیار کرنا، یہ دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے ہماری صحبت اچھی ہو، اور اگر ہماری صحبت اچھی ہوئی تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور ہماری یہی دعا ہے رب تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دوست عطا فرمائے جو دنیا میں بھی اچھے ثابت ہوں اور ہمارے لیے آخرت میں بھی اچھے ثابت ہوں۔